بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں احد کے مقام پر، اور احد کا پہاڑ جہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے وہ لڑی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر مشرکین مکہ کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو بعد میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھ کے منافقین 300 واپس چلے گئے، تو 700 کا لشکر مسلمانوں کا اور 3000 کا لشکر تھا کافروں کا، اور احد پہاڑ کے دامن میں جنگ لڑی گئی۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو میں خود احد پہاڑ پر چڑھ کر، جبل الرومات پر جا کر، اور اس غار میں جا کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے آپ کو لے جایا گیا، ان ساری جگہوں پر جا کر اس کی ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو ہم ایک تو سیرت کورس کا حصہ بنا سکیں، کہ جب جب جو چیزیں ہم سیرت کی پڑھیں تو اس کی ساری لائیو ویڈیوز، اس کا سارا لائیو وزٹ میں خود کر چکا ہوں، اور وہ پھر آپ کو تفصیل سے سمجھانے کے قابل ہوں۔ ہمارے عتیق بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اس پورے سفر میں، اور بہت تفصیل سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ حسن شامی صاحب نے ہمیں بہت وقت دیا، ان کے ساتھ ہمارا کافی وقت گزرا اور بہت اچھا انہوں نے گائیڈ کیا۔ تو انشاءاللہ ان سارے مقامات کی ہم الگ الگ ویلاگز بھی بنائیں گے غزوات کے، اور جتنے مقامات کا ہم وزٹ کر رہے ہیں تو، اور سیرت کورس میں بھی اس کو شامل کریں گے۔ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احد یحبنا و نحبہ، کہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی احد پہاڑ سے، اور آپ کبھی کبھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ جو خطہ ہے، یہ جو جگہ ہے احد پہاڑ کی، اس سے بہت سی سیرت کی چیزیں وابستہ ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، جہاں آپ کا خون مبارک اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے آپ زخمی ہوئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور ایک تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو بس آپ کو یہ کچھ مناظر دکھانے تھے، مقصد یہ تھا کہ اس ساری کوشش اور محنت کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سیرت سے جوڑ سکیں، اپنے آنے والی نسل کو بھی، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے اصل رول ماڈل، زبان سے تو الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں، حقیقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانیں اور ان کی زندگی کو فالو کرنا شروع کریں۔ تو تفصیلات انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر آتی رہیں گی، آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔